الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، سارے بچے مل کر بتائیں گے کہ ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ آج ہمارے پروگرام کے الحمدللہ ثم الحمدللہ 100 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں. 99 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں اور آج ہم 100واں ایپیسوڈ کر رہے ہیں. اور دوسری اسپیشلٹی یہ ہے کہ الحمدللہ آج اسپیشل مہمان کے طور پر، اسپیشل گیسٹ کے طور پر ہمارے درمیان موجود ہیں مفتی محمد حسان عطاری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پروگرام کے 100 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو رہے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اللہ جل شانہ جتنے بھی ایپیسوڈ آپ نے کیے ان تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شفاعت میں سے حصہ تمام کو نصیب فرمائے. یہ ایک بہت ہی اچھی کاوش ہے اور بہت اچھا یہ سلسلہ جو آپ نے بیان کیا ہے. اس اعتبار سے یہ بہت اچھا کام ہے کہ بالخصوص جو بچے ہیں چھوٹے، ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ان کے ذہن کے مطابق نقش کرنا، اتارنا، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتانا تاکہ یہ بچے بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان سکیں. یہ بہت ہی اچھا کام ہے کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچپن سے، چھوٹی عمر سے ہمارے بچوں کو چونکہ مختلف پروگرامز دکھائے جاتے ہیں، گھروں کا چونکہ ماحول اس طرح کا نہیں ہوتا، ماحول تبدیل ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے بالکل. تو افسوس ہی ہوتا ہے، بڑی تعداد بچوں کی ہوتی ہے کہ بچپن میں ان کو مختلف جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، مختلف اداکار ہوتے ہیں، ایکٹریس ہوتی ہیں، کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو معلومات ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ معلومات ہوتی ہے اور بچے انٹرسٹ لیتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر. تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. بڑوں کا تو معاملہ ہی الگ ہے اور اس پر تو گفتگو بھی الگ ہے، بات چیت بھی الگ ہے. لیکن اگر ہم ایک بڑی تعداد ہمارے بچوں کی دیکھیں تو ان میں بھی عام طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی جو زندگی ہے، آپ کی جو لائف ہے، اس کے بارے میں معلومات کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی ہم بعض اوقات بڑوں کو تنبیہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر ایک یوں کہہ لیں کہ ان کو سمجھانے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی فلاں کھلاڑی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو اس کی بہت ساری باتوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں. لیکن اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، جیسے اس سے پوچھ لیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کتنی تھی، تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو بالکل چپ ہو کے رہ جاتی ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا، خاموش. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا نام ایک تعداد ہے جن کو نہیں پتہ ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچاؤں کی تعداد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کی تعداد. یہ تو ایک آسان اور سمپل باتیں ہیں، بنیادی باتیں کہ جن کو بیان کرنا، جن کو یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جو مزید یعنی اور ہم آپ کے زندگی کے پہلو دیکھیں، آپ کے زندگی گزارنے کے انداز دیکھیں،
ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گیٹ اپ تھا، حلیہ تھا، سبحان اللہ. اس کے بارے میں اگر سوالات کریں تو مسلمانوں کی ایک یوں کہہ لیں کہ غالب اکثریت، بہت بڑی تعداد، جی یوں بلکہ کہیں کہ 90% سے اوپر کی تعداد ایسی ہوگی کہ جب ان سے اس بارے میں سوال کیا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حلیہ آپ بیان کریں کہ کیسا تھا، تو وہ گنگ ہو کے رہ جائیں گے، چپ ہو کے رہ جائیں گے، اسے بیان نہیں کر سکیں گے. ایسے ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار کہ کیسے آپ اپنی زندگی گزارتے تھے، اس بارے میں جاننے والے بہت کم آپ کو ملیں گے. ایسے ہی. ہمارے جو بزرگان دین پہلے گزرے ہیں وہ اس بات کا خاص طور پر، جیسے آپ نے ایک اہتمام کیا ہوا ہے، ایسے اپنے بچوں کے لیے اہتمام کرتے تھے اور بڑوں کے لیے بھی اہتمام کرتے تھے کہ ان کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھایا کرتے تھے، ایک ایک پہلو کے بارے میں بتایا کرتے تھے. تو اب یہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھی کوشش ہے، اچھی کاوش ہے، اچھا کام ہے کہ چھوٹے بچوں کے دلوں میں ابھی سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی معلومات، آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ ان کو بتایا جائے. تو انشاءاللہ بچپن سے ہی جب یہ باتیں ان کے ذہن میں بیٹھیں گی تو بڑے ہو کر انشاءاللہ مزید یہ جانیں گے، اور اللہ نے چاہا تو پھر اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے. تو یہ بہت مبارک کام ہے، بہت اچھا سلسلہ ہے. اللہ پاک اس کو قبول بھی فرمائے، اس میں برکتیں بھی دے، اور جو بچے اس کو سنتے ہیں اللہ کرے کہ وہ آپ کی باتوں کو یاد رکھ کر اس پر عمل پیرا بھی ہوں. آمین آمین. بہت زبردست گفتگو مفتی احسان صاحب نے فرمائی ہے. مزید گفتگو بھی استاد صاحب سے شامل کرتے رہیں گے. سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. آراستہ کرو مطلب یعنی کہ محفلوں کو سجاؤ. کس طرح؟ درود پاک پڑھ کر کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا کلام. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں حسنین اتاری بھائی موجود ہیں. حسنین بھائی کی جانب چلیں گے اور ان سے امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت ہی پیارا کلام ہے، وہ سنتے ہیں. جی حسنین بھائی. ہمارے پیارے آقا کی زندگی، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. تیرے روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. عطار ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا عطار ہمارا ہے. سر حشر اسے کاش عطار
کاش دشتے شہبت سے یہی چیٹی ملی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، رے یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے روضے کی، آپ کے در کی بات اب حاضری عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سیگمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ہم عموماً کوئی نہ کوئی ایک واقعہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کے تعلق سے لیتے ہیں، اور کئی واقعات ہم نے آپ کو بیان کیے بھی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسپیشل طور پر مفتی حسان عطاری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ موجود ہیں، تو آج ہم ان سے ایک واقعہ سنیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری مبارک زندگی کے تعلق سے ایک واقعہ مفتی حسان صاحب سے ہم نے سننا ہے۔ آئیے چلتے ہیں مفتی حسان صاحب کی جانب اور ان سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ استاد صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ جی استاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، جب اس پر ہم غور کرتے ہیں تو یہ ساری زندگی ہمیں محبت سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ یعنی کوئی بھی فرد ہو، آپ علیہ السلام کے پاس آئے، کوئی بھی شخص ہو، چاہے بڑا آئے، چاہے بچہ آئے، جوان آئے، بوڑھا آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی بچہ نیا، یعنی کسی بچے کی ولادت ہوتی، بچہ پیدا ہوتا ان کے گھر کے اندر، تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسے لے آتے تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک لفظ تحنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کے گھٹی دی جاتی ہے، جس کو اردو میں ہم گھٹی دینا بولتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی جو غذا بچے کے منہ کے اندر رکھی جاتی ہے، مٹھاس رکھی جاتی ہے، میٹھی چیز رکھی جاتی ہے، تو جو بھی چیز رکھی جائے اس کو گھٹی کہتے ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان برکت کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لے آتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے منہ کے اندر کوئی نہ کوئی میٹھی چیز رکھ دیا کرتے تھے، اور اس بچے کا پھر نام عام طور پر اچھا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو محبت کے تو بہت سارے واقعات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت کتاب ہے شفا شریف، اس میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ مدینہ منورہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز، فجر کی نماز پڑھاتے، تو اس کے بعد آپ علیہ السلام جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہوتے ان کی طرف منہ کر کے بیٹھ جایا کرتے۔ تو مدینہ شریف کے چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کی جو خادمائیں ہوتی تھیں، وہ پانی کے برتن لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ اس پانی کے اندر ڈال دیتے تھے، جس سے برکت ہو جاتی، اور سارا دن جو ہے اسی
پانی کو استعمال کرتے تھے۔ سبحان اچھا، اب بچوں کے واقعات بھی ہیں، لیکن میں یہاں جو واقعہ بیان کرنا چاہوں گا تاکہ ایک سبق بھی ملے کہ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنی خاص بچوں کو کیا اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ یہ آپ علیہ السلام جب 6 سال کے تھے اسی وقت دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے والد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ لیکن ایک ماں اور ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ جو بچے کو بچپن کے اندر دودھ پلا دے۔ اب وہ جو دودھ اپنا پلاتی ہے اس کو رضائی ماں کہتے ہیں، یعنی دودھ پلانے والی ماں کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو رضائی ماں ہوتی ہے اس کو یہ ماں کی طرح ہوتی ہے، لیکن جو حق اصل ماں کا ہے وہ اس کا نہیں ہوتا، جو احترام اور ادب اصل ماں کا ہے، اس کی جو بات ماننے کا حکم ہے جی اس طرح اس کا ماننے کا حکم نہیں ہوتا، اصل ماں کا حق یہ زیادہ ہوتا ہے۔ جی لیکن بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو دودھ پلانے والی خواتین تھیں، یعنی جن عورتوں نے، جن کو یہ سعادت ملی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، ان میں جو سب سے مشہور نام ہے وہ ہے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ آپ علیہ السلام بچپن میں ان کے قبیلے میں رہے تھے اور وہاں پرورش پائی تھی۔ اب آپ علیہ السلام کا ادب کا، احترام کا انداز دیکھیں، کیونکہ سب سے عظیم ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن آپ سبق کیسے دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے، سبحان کھڑے ہو کر ان کے لیے چادر بچھائی اور چادر پر ان کو بٹھایا اور اپنے پاس سے، دوسروں کے پاس سے بہت سارا مال ان کو عطا فرمایا۔ سبحان۔ تو یہ اپنی رضائی والدہ جنہوں نے دودھ پلایا ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں ایک شخص نے آ کے یہ عرض کی کہ میں نے اپنی ماں کو 6 مرتبہ یا 7 مرتبہ حج کروایا ہے اپنے کندھے پر بٹھا کر، اور ایسی جگہ سے میں گزرا ہوں کہ اگر اس میں گوشت رکھ دیا جائے تو اس کی گرمی کی وجہ سے وہ گوشت پک جائے، اللہ، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا کہ کوئی حق ادا نہیں کیا، صرف ایک تکلیف جو تمہاری وجہ سے ماں کو پہنچی تھی اس کا ایک حصہ اگر تم نے ادا کر دیا ہو تو ادا کر دیا ہو۔ یہ میں نے خلاصے کے طور پر بیان کی ہے، تفصیل اس کی اور بھی ہے، لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ والدہ کا احترام کتنا زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے سب کے لیے سبق ہے، چاہے چھوٹے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، بالخصوص والدہ اور ویسے والدین دونوں، ان کا ادب و احترام کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں جس میں آپ نے زبان سے بیان فرمایا وہ بھی ہیں، اور ساتھ ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہسٹری ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، جو زندگی بیان کر رہے ہیں، اس کو جب آپ دیکھیں گے تو ساری زندگی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ احترام کا رشتہ ہی آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ بالخصوص اپنی والدہ جو رضائی والدہ تھیں ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا اہتمام کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو اب جو بچے سن رہے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خاص طور پر یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اپنی والدہ، اپنے والدین دونوں، ماں باپ دونوں کا بہت زیادہ ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ ان کے آگے زبان چلانا، ان کی باتوں کو نہ ماننا، ان کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، یہ ہرگز شرعی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ یعنی ہم ہسٹری کو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے احکام کو دیکھیں جو ارشاد فرمایا گیا ہمیں، ان کو دیکھیں، یا عقل کے اعتبار سے دیکھیں۔ جو سمجھ والا بچہ ہوگا یا بڑا ہی ہوگا، جب وہ اپنی عقل کے طور پر بھی دیکھے گا، دماغ سے بھی سوچے گا، تو دماغ بھی اسے یہی کہے گا، عقل بھی اسے یہی کہے گی کہ نہیں
والدین کا ادب اور احترام یہ کرنا بہت ضروری ہے. بے شک. کبھی بھی وہ شخص دنیا کے اندر لوگوں کی آنکھوں میں، لوگوں کی نظروں میں عزت نہیں حاصل کر سکتا جو اپنے والدین کا نافرمان ہوگا. کتنا ہی بڑا آدمی بن جائے، اس کو کتنے ہی لوگ جاننے والے ہو جائیں، کتنا ہی اچھا کام وہ کرتا ہو، لیکن اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا رہا ہے یا کرتا ہے، تو اس کی عزت اور احترام ان کے دلوں کے اندر کبھی بھی نہیں رہے گا. تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، یعنی عقل بھی یہی کہتی ہے، دماغ بھی یہی کہتا ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے. اور جس سلسلے کے اندر ہم بیٹھ کر باتیں سن رہے ہیں، اس مبارک ہستی کی سیرت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اپنے والدین کا بہت زیادہ ادب اور احترام بندے کو کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ والدین کا ادب و احترام کرنا چاہیے. وہ اگر کسی کام کا کہیں تو وہ کام فوراً کرنا چاہیے اور منع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. کچھ سوالات یہاں پر موجود بچے ہیں، ان کے پاس کچھ سوالات ہیں، کچھ کوسچنز ہیں. آئیے ان کی جانب چلتے ہیں اور بچوں سے کچھ سوالات لیتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں مائک نظر آ رہا ہے، آپ سوال کرنا چاہتے ہیں. پہلے اپنا نام بتائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ سوال کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید مصطفی ہے. ماشاء اللہ. پیارے مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اگر بچے جاننا چاہیں تو وہ کون سی کتاب کے بارے میں اسٹڈی کریں؟ دیکھیے، کسی بھی چیز کو جاننے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. یعنی کسی کی ہسٹری کو آپ جاننا چاہتے ہیں، کسی کی سیرت کو آپ جاننا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کا ایک لیول ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ سیکھتا ہے. اب سیرت پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس پر بہت بڑی بڑی کتابیں بھی ہیں، لیکن وہ ہر ایک سمجھ لے ابھی سے یہ مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایک تو یہ ماشاءاللہ یہ سلسلہ جو یہاں پر ہے، جو آپ جس میں آپ آئے بھی ہیں، تو گھر پر بھی اس کو سنیں. جس سلسلے میں آپ نہ آئیں تو اس کے ذریعے سے بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھیں گے. باقی اس کے علاوہ جو امیر اہل سنت نے حضرت صاحب نے جو چھوٹے چھوٹے رسالے بالخصوص بچوں کے لیے لکھے ہیں، جیسے نور والا چہرہ ہے، اس طرح کی جو چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے ہیں، ان کا اب خاص طور پہ مطالعہ کریں، اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں. جب اس کی اسٹڈی آپ کریں گے تو آپ کو بہت سارے جو پہلو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کہ کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزارتے تھے، وہ بھی آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. اسی طرح مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے، پیارے نبی کی پیاری سیرت. وہ ایک اچھے طریقے سے انہوں نے تصویروں کے ساتھ، یعنی رنگین انہوں نے اس کو شائع کیا ہے، اور کوشش ان کی یہی ہے کہ آسان اس میں الفاظ ہوں، تو وہ پڑھ کر بھی آپ انشاءاللہ اچھی معلومات حاصل کر لیں گے. اس کے علاوہ مدنی چینل پر جو سیرت کے حوالے سے مختلف سلسلے کیے گئے ہیں، تو آپ کوشش کر کے اس کو سنیں گے تو پورا نہ سمجھ میں بھی آئے تو کچھ نہ کچھ باتیں آپ کو اس میں سے سمجھ آئیں گی، تو اس کو حاصل کر کے پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جی انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیاری بات کی. اور یہاں پر میں ایک بات یہ ایڈ کروں گا کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پڑھ نہیں پاتے. اچھا پڑھ لیں تو خود سے چیزوں کو سمجھ لیں اور وہ میسیجز کو سمجھ لیں، پوری بات سمجھ آ جائے، یہ بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو استاد صاحب نے ایک بہت زبردست بات کی ہے کہ اگر آپ مدنی چینل کے جو پروگرامز ہیں وہ دیکھیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے. ان سے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. پورا سمجھ نہ بھی آئے لیکن کافی حد تک چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اور مدنی چینل کے اگر آپ یوٹیوب پیج کے اوپر جائیں گے تو اس پوری کتاب، یہ کتاب زبردست ہے، شاندار ہے. اگر آپ اس کے چیپٹرز کو سنیں گے، پڑھیں گے، عشق رسول میں خوب اضافہ ہوگا. تو یہ کتاب جو ہے وہ ریکارڈ شدہ موجود ہے اور بہت ہی زبردست جو ہے وہ انداز سے استاد صاحب نے، مفتی احسان صاحب نے ہی بہت زبردست میسیجز ہمیں دیے ہیں اور عشق رسول سے لبریز گفتگو فرمائی ہے. آپ اس سلسلے کو بھی دے سکتے ہیں. صاحب اس کا سلسلے کا نام وہ ہے درس شفا شریف. جی وہ بھی ہے، اسے بھی سنیں، اگر سن سکتے ہیں، بڑے بھی سن رہے ہیں تو وہ سنیں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. جی دوسرے 2 سلسلے ہیں وہ قدر آسان ہیں، اور ٹھیک دوسرے اس کے مقابلے میں ایک تو درس شمائل ترمذی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اور ایک مختصر سیرت النبی یہ کتاب ہے، اس کا ہم نے درس دیا ہوا ہے، تو اسے بھی سنیں. کوشش اس میں یہی کی ہے کہ عام جو سننے والے ہیں اس کو سمجھ لیں. جی تو انشاءاللہ وہ سن لیں گے تو بہت سارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گوشے ہیں
مختلف طریقہ کار ہیں وہ اس سے سیکھنے کو انشاءاللہ مل جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور چلیے یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، جو بچے بھی ہیں جی جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کی تھی کہ ابھی سے آپ اپنی زندگی کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سننے اور عمل کرنے میں گزاریں. واہ. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچپن سے ہی ایک چیز آپ کے دل کے اندر جب بیٹھ جائے گی، ابھی سے ہی آپ انشاءاللہ اس کے عادی ہوں گے تو بڑے ہو کے آپ کے لیے سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. ابھی جس چیز کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ بڑے ہو کر اس کے لیے آپ کو کوشش زیادہ نہیں کرنا پڑے گی، محنت زیادہ نہیں کرنا پڑے گی. تو ابھی سے سنتے رہا کریں، پابندی کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کریں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ساری زندگی حاصل ہوگا. ماشاءاللہ جی سبحان اللہ. ایک سوال ہو گیا، اس کا جواب بھی ہو گیا. ایک سوال یہاں سے ہو گیا ہے تو ایک سوال یہاں سے بھی لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں موجود بچے کیا سوال کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سفیان ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب تو پڑھیں گے، مگر ان کو پڑھنے کے جو آداب ہیں وہ آپ ارشاد فرما دیں. سب سے پہلے تو اچھی نیت کریں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میرے سب کچھ ہیں، یعنی اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہے، تو میں ان کی سیرت پڑھ رہا ہوں تو ایک اہتمام اور ایک خیال آپ کے دل کے اندر یہ ہونا چاہیے. پھر کوشش کریں کہ باوضو پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ خوشبو لگا کر اپنے کپڑوں پر، جسم پر، پھر اس کو پڑھنا شروع کریں. ساتھ ہی یہ نیت کریں کہ جو پڑھوں گا اس پر عمل بھی کروں گا، سبحان. اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ بھی کروں گا. اور جو کتابیں ہیں، جو سیرت کی کتابیں ہیں، کوئی بھی کتابیں ہیں تو اس کی بے ادبی سے بچوں گا. یعنی اس کو یا تو اٹھا کر اوپر رکھ کے پڑھوں گا یا کسی چیز کے اوپر رکھ کر میں اسے پڑھوں گا. ایسا نہ ہو کہ وہ نیچے رکھی ہوئی ہو یا پڑھتے پڑھتے تکیے کے اوپر رکھ دی، بستر پر رکھ دی، جیسے کہ بہت سارے بچے اسکول کی کتابوں کے ساتھ بھی اسی طرح کرتے ہیں. تو ایسا نہ ہو، بلکہ اس کو ادب کے ساتھ رکھیں، کسی اونچے مقام پر ادب کے ساتھ اسے پکڑیں. اللہ نہ کرے کبھی چھوٹ کے نیچے آ جائے تو اسے اٹھا کے ادب سے چوم لے، احترام سے چوم لے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پھر آپ کو حاصل ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہم نے آج کے پروگرام کے اندر سیکھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور مفتی صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، مفتی صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پوری کڈز مدنی چینل کی ٹیم کی جانب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ کڈز مدنی چینل کی ٹرانسمیشنز میں اگر آپ کی آمد ہوتی رہے اور یوں ہی آپ کے مدنی پھول بچے جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں تو کیا ہی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. پیارے پیارے بچوں، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو بیان کر رہے تھے. اسی کے ساتھ گھڑی کا وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا